بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، بھارت کے میڈیا میں اس وقت ایک ایسی داستان محبت کا چرچا ہے کہ جو قریب قریب پاکستان کے حالات کے تناظر میں اور یہاں کے ماحول کے تناظر میں ایک انہونی سی بات ہے۔ صرف بھارت کا میڈیا ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی میڈیا جن میں بی بی سی بھی شامل ہے، اس کہانی کو بہت دلچسپ انداز سے اور نمک مرچ لگا کے پیش کر رہا ہے۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب کرونا کے دنوں میں پاکستان کی ایک لڑکی، شادی شدہ 4 بچوں کی ماں، پب جی گیم کھیلتے ہوئے بھارت کے ایک نوجوان سچن کے ساتھ پیچا لڑاتی ہے۔ پب جی گیم پر یہ کھیل کھیل میں ہی بات اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ 4 بچوں کی ماں بالآخر اس بھارتی ہندو نوجوان کے دامے فریب میں مبتلا ہو کر بھارت منتقل ہونے کا فیصلہ کرتی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ باہر جا کر یعنی نیپال جا کر اس نوجوان سے ملتی بھی ہے۔ یہ شادی شدہ خاتون ہے اور اس کے جو خاوند ہیں وہ 3 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہیں، لیکن اس کے خاوند کی جو بیان ہے، جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس کے مطابق وہ اسے باقاعدہ خرچ اخراجات بھیجتا تھا، بلکہ جو گھر تعمیر ہوا تھا وہ بھی اس نے اپنی بیوی کے نام کیا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کی جو بیوی ہے 30 سالہ سیما حیدر، وہ ایک بھارتی کے دامے فریب میں مبتلا ہوئی، جس کا مذہب بھی دوسرا تھا، جو شکل و صورت سے بھی کوئی بہت زیادہ پرکشش نہیں تھا، جو مالی طور پر بھی زیادہ آسودہ نہیں تھا، اور پھر اس سے وہ یعنی اس نوجوان کی باتوں میں آ کر وہ اپنا ملک، اپنا گھر بار، سب کچھ، بلکہ اپنا مذہب تک چھوڑنے پر تیار ہو گئی۔ اس کہانی میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ خاتون کی مالی حیثیت اتنی اچھی تھی اور نہ اس نوجوان کی مالی حیثیت کوئی بہت زیادہ اچھی تھی۔ وہ ایک گروسری شاپ پہ محنت مزدوری کرتا تھا، اور اس کا جو فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی انتہائی قسم پرسی پر مبنی ہے۔ اس کے والد جو وہ کچھ پودے اگاتے اور مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نوجوان نیپال آیا کئی بار، ظاہر ہے کرایہ خرچ کیا اور اپنا وقت نکالا۔ اس نے دکان سے چھٹی بھی لی ہوگی اپنے باسز سے، اور اسی طرح یہ لڑکی دبئی کے راستے نیپال گئی ایک بار، اور پھر دوسری بار وہ اپنے بچوں کو لے کر نیپال کے ہی راستے بھارت منتقل ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس سارے پروسیس میں اچھی خاصی اماؤنٹ لگی ہوگی، محنت لگی ہوگی، جبکہ لڑکی یہ بتاتی ہے کہ وہ صرف 5ویں جماعت تک پڑھی ہوئی ہے، لیکن مالی وسائل بہرحال اس سفر کے لیے اور اس ساری منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لازمی درکار ہوں گے، اور وہ مالی جو وسائل ہیں وہ نہ لڑکے کی طرف سے ایسی کوئی حیثیت اس کی سامنے آتی ہے کہ وہ افورڈ کر سکتا تھا، وہ اپنے طور پر جنریٹ کر سکتا تھا وہ وسائل، اور نہ وہ لڑکی کی سائڈ پہ ایسی کوئی بہت زیادہ وہ کوئی مالدار قسم کی خاتون نظر آتی ہے کہ جس سے وہ یہ اس عیاشی کی متحمل ہو سکتی ہو۔ یہ ایک سوال ہے جو پہلے ہی جنم لیتا ہے اس ساری کیفیت میں، اس ساری کہانی میں۔ عین ممکن ہے کہ یہ بالکل وہی دل کا معاملہ ہو، اور بھارت کے ہندو نوجوان سچن نے پاکستان کی شادی شدہ لڑکی سیما حیدر کو، جو 3 سال سے اپنے
خامد کی دید کو بھی ترس رہی تھی، کیونکہ وہ مشین بن کر سعودی عرب میں کما رہا تھا، اور وہ اپنے فیملی سسٹم اور اپنی اقدار اور اپنی جو ساری ایک مذہبی ذمہ داری ہے، اس کے ایک اہم پہلو سے وہ پہلو تہی کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو عین ممکن ہے کہ وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یا وہ محض وقت گزارنے کے لیے اس نوجوان کے ساتھ کھیل ہی کھیل میں آگے بڑھتی چلی گئی، اور یوں یہ محبت کا کھیل بالآخر اسے اپنا وطن اور اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کر گیا۔ اس لڑکی، اس کے خامد، جو اس کا بھارتی دوست تھا جس کے ساتھ اب وہ شادی کر چکی ہے، اس کی انہیں ڈیٹین کیا گیا، لیکن بعد میں انہیں رہائی ملی، اور اب بھارت کا میڈیا انہیں بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ٹائمز آف انڈیا نے ان کی جو ویڈیو ہے وہ ریلیز کی، گفتگو پر مبنی، اور اب اس نوجوان کو، جس نے نریندر مودی سے یہ مدد طلب کی ہے کہ وہ ان بچوں کی کفالت کے لیے بھی اقدامات کریں اور اس خاندان کے لیے بھی کفالت کا انتظام کریں، اور یوں خاتون نے اپنا نام بھی تبدیل کر دیا ہے اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر دیا ہے، اور بچوں کے جو نام ہیں وہ بھی ہندوؤں پر رکھ لیے گئے ہیں، اور بھارت کے موجودہ ماحول میں یہ اس لڑکے کو ہیرو بنانے کے لیے کافی ہے، انتہا پسندوں میں، RSS میں، شیو سینا میں اور دوسری تنظیموں میں، کہ اس نے ایک پاکستانی لڑکی کو پٹایا ہے اور اس کو مذہب نہ صرف تبدیل کیا ہے بلکہ ایک لڑکی کے ساتھ 4 ایسے مستقبل کے مسلمانوں کو ہندو بنا لیا ہے۔ یہ بہرحال جو مائنڈ سیٹ وہاں پل رہا ہے، جو چل رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ اس کے تحت بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جو کہانی ہے 2010 سے ایک بھارت میں ایک نیریٹو ڈیولپ ہونے لگا کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں، نوجوان ہیں، وہ لو جہاد کی ایک مہم چلا رہے ہیں، اور اس مہم کے دوران وہ مسلمان ہندو نام رکھ کر چیٹنگ کرتے ہیں ہندو لڑکیوں کے ساتھ، پھر جب وہ آگے بڑھتی ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں، ان کا مذہب تبدیل کراتے ہیں، اور یہ مہم اس حد تک منظم تھی کہ اس کو پھر پورے ملک میں جو انتہا پسند تھے انہوں نے کیش کیا، انہوں نے احتجاجی مظاہرے کیے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک منظم مہم ہے اور سوچی سمجھی مہم ہے کہ جس میں مسلمان لڑکے ہندو لڑکیوں کو جھانسا دیتے ہیں، پہلے ہندو بن کر، اور پھر وہ انہیں جب ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں یا شادی سے پہلے جب بات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچتی ہے تو پھر وہ انہیں اپنا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور اور آمادہ کرتے ہیں، اور دل کے ہاتھوں وہ ہندو لڑکیاں، ہندو ناریاں اپنا مذہب تبدیل کرتی ہیں، اور اسے انہوں نے لاؤ جہاد کا نام دیا۔ اس سے ایک اور اس بنیاد پر انہوں نے پھر مسلمان نوجوانوں کو خوف زدہ کیا، اور اسی بنیاد پر ایک کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنے کی ایک منظم مہم شروع ہوئی انتہا پسندوں میں، جنہوں نے یہ کہا کہ ہندو جو لڑکے ہیں، ہندو نوجوان ہیں، انہیں مسلمان لڑکیوں کو اسی انداز سے اپنے ٹریپ میں پھنسا کر ان سے شادیاں کرنی چاہیے، ان کا مذہب تبدیل کرنا چاہیے، اور یہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، یہ ایک ہندو کے طور پر ان کا سماجی اور ثقافتی فریضہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کنورجن کی ایک مہم چلائیں۔ اور اس حوالے سے جو بھارت کے ایک معروف عالم دین ہیں مولانا سجاد نعمانی، ان کا ایک ویڈیو بیان چونکا دینے والا آیا ہے، جو اس ویڈیو کے آخر پہ میں چلاؤں گا، جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مہم جو ہے ہندو نوجوانوں کو RSS منظم کرتی ہے، تربیت دیتی ہے اس بات کی، ان کو IT کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو انیشیٹیوز دیے جاتے ہیں مالی اعتبار سے کہ وہ مسلمان لڑکی کو اپنے دام میں پھنسائیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ شادی کریں اور اس کو کنورٹ کریں ہندوازم میں، اور ہندو مذہب قبول کرنے پر اس کو آمادہ کریں تو اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ یہ طویل ویڈیو ہے مولانا سجاد کی کہ جس میں انہوں نے بہت انکشافات کیے ہیں، لیکن میں نے اس کا جو مختصر اور ابتدائی پورشن ہے صرف اسی کو اس ویڈیو میں شامل کیا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ایسی ہے
کہ ایک منظم مہم کے تحت جو مسلمان لڑکیوں کو کنورژن پر آمادہ کیا جاتا ہے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے، تو یہ ایک خطرناک مہم ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک نئی کشمکش کو جنم دے گی ثقافتی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے، کیونکہ پاکستان میں جب کنورژن کے ایسے واقعات ہو رہے تھے تو ان کو جبری طور پر کنورژن کہا جا رہا تھا. بالکل ایک وہ میاں مٹھو صاحب ایک جو سندھ کے ہیں آستانے کے، تو ان پر الزام تھا کہ وہ ہندو لڑکیوں کو اس طرح اپنے ہاں پناہ دیتے ہیں جو کنورٹ ہوتی ہیں، جو اسلام قبول کرتی ہیں، تو ان کے خلاف خاصا بین الاقوامی سطح پر پروپیگنڈا کیا گیا. لیکن جو مولانا سجاد نعمانی نے، بھارت کے عالم دین نے، اسکالر نے جو ابھی تک الزام عائد کیا ہے، اس پر ابھی تک کسی بھی جانب سے نہ عالمی سطح پر اور نہ ہی کسی لبرل حلقے کی طرف سے اس پر کوئی بات ہوئی ہے. تو اگر یہ پاکستان سے بھارت منتقل ہونے کا یہ واقعہ اگر یہ اپنی ایک گلوریفائی ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے، بین الاقوامی این جی اوز کے ذریعے، خود بھارت کی این جی اوز کے ذریعے، تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو مسلسل بج رہی ہے. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. 8 لاکھ مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو کر ہندوؤں کے ساتھ جا چکی ہیں. آر ایس ایس نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے جو اپنے ہندو نوجوانوں کو 3 یا 6 مہینے کی ٹریننگ دیتے ہیں. اردو زبان بہترین لکھنوی زبان سکھاتے ہیں. تشریف رکھیے، کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کی دعائیں ہیں، یہ الفاظ سکھاتے ہیں. اور الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، یہ سب سکھاتے ہیں. اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں اب تو مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا تو 2.5 لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا، ذاتی مکان اس کے نام کا ہم دیں گے اور جاب دیں گے. 3 چیزیں دیں گے. بے روزگاری کے اس دور میں جس میں کہ کوئی جاب مل ہی نہیں رہا ہمارے نوجوانوں کو، وہ نوجوان، وہی غیر مسلم نوجوان سوچتے ہیں کہ بھئی دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہم تو ایک لڑکی کو اپنا بھی لیں گے، اس کو ادھرم بھی بنا دیں گے، اور پھر 2.5 لاکھ کا چیک بھی ملے گا، ذاتی مکان بھی ملے گا، اور اس کے بعد جاب بھی ملے گا. کتنا سستا سودا ہے. کسی ہندو لڑکی کے ساتھ اگر شادی کرنا ہو تو مصیبت ہے. وہ تلک اور وہ جہیز اور وہ رسمیں اور وہ مسائل اتنی مصیبت ہے. یہاں تو ہم کو مفت میں لڑکی مل رہی ہے، بلکہ لڑکی کے بدلے پتہ نہیں کیا کیا مل رہا ہے. اس مہم پر لگ گئے ہیں کروڑوں نوجوان، لیکن ہم